صحت مند پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر ظفر مرزا۔ ناظرین، اومیکرون اب پاکستان میں تیزی سے پھیل رہا ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ کیسز میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ گو کہ ابھی بیماری میں شدت نہیں دیکھی گئی اور ہمارے ہاں ابھی ہسپتالوں میں داخلے بھی نہیں بڑھے، لیکن یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ آنے والے دن کیا شکل اختیار کریں گے۔ مغربی دنیا میں ہسپتالوں میں داخل ہونے والے زیادہ تر لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے ویکسین نہیں لگوائی تھی۔ ناظرین، یہ بہت اہم بات ہے۔ دوسرے، اومیکرون کے پھیلاؤ میں یہ رجحان بھی دیکھا جا رہا ہے کہ نوجوانوں اور بچوں میں یہ وبا زیادہ تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ ناظرین، ویکسین اور SOPs پر عمل ہی ہمارا سب سے بڑا دفاع ہے اور یہ سب ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ ناظرین، ہم آج کے پروگرام میں خصوصی طور پر بات کریں گے نوجوانوں کی، کہ کرونا کی وبا کے دوران نوجوان لوگ کیسے کیسے متاثر ہوئے اور ان کی صحت اور ذہنی صحت پر کیا اثرات مرتب ہوئے۔ میرے آج کے مہمان ہیں ایک بہت بڑے پاکستان کے سٹار شہزاد روئے صاحب، جو کہ نہ صرف ایک بہت بڑے سنگر ہیں بلکہ ایک بہت بڑی سماجی شخصیت کے طور پہ بھی جانے پہچانے جاتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر رانا جواد اصغر، جو کہ ایک ایپیڈیمیولوجسٹ ہیں۔ ڈاکٹر رانا جواد اصغر، ہمارے ناظرین کو ذرا مختصراً بتائیے کہ اومیکرون کے حوالے سے پاکستان اس وقت کہاں کھڑا ہے اور آنے والے دن کس طرح کے لگ رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ہمیں اور حکومت کو کیا کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر صاحب اپنے پروگرام میں دوبارہ مدعو کرنے کا۔ دیکھیے، میں اس کو اومیکرون کی بات نہیں کروں گا، میں یہ کہوں گا کہ ہم کرونا وائرس کی پینڈیمک کے اندر ہیں اور اس کے اندر مختلف قسم کے ویریئنٹس آتے رہیں گے جب تک ہم اس بیماری کے اوپر عالمی سطح پر کنٹرول نہیں پائیں گے، کیونکہ کسی بھی ملک کے اندر اگر یہ پھیلتا ہے تو ایونچولی اگر آپ نے اپنے ملک پہ کنٹرول کر بھی لیا ہے تو ایک نئی قسم، نیا ویریئنٹ دوبارہ ہمارے پہ حملہ ہو جائے گا۔ اور ہم نے پچھلے 2 سال میں دیکھ لیا ہے کہ یہ تقریباً چوتھا ایسا ویریئنٹ ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ویریئنٹس آئے ہیں جو ہمیں جو نقصان پہنچانے کی زیادہ اہلیت رکھتا ہے۔ اگر جو ڈیلٹا تھا پیچھے، وہ پرانے جو آپ کے کرونا وائرس کی قسمیں تھیں ان میں زیادہ مہلک بھی تھا اور زیادہ آسانی کے ساتھ ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگنے کی قابلیت بھی رکھتا تھا۔ ہمارے جو اومیکرون ہے یہ ڈیلٹا سے بھی 4 گنا زیادہ خطرناک ہے اور اس کے ساتھ یہ زیادہ مہلک، زیادہ آسانی کے ساتھ لگتا ہے اور اس کے ساتھ یہ کم مہلک ہے ذرا، لیکن کم مہلک ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کا ٹوٹل نمبر کیسز کا بڑھ گیا تو بے شک یہ 4% کی نسبت 1% لوگوں کو اسپتال پہنچاتا ہے ڈیلٹا کے مقابلے میں۔ تو اگر کیسز آپ کے 4-5 گنا بڑھ گئے ہیں تو ہسپتال اسی دباؤ کے اندر آئیں گے۔ تو اس وجہ سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہلک نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ہمیں انفیکشن ہونے دیں، لیکن جن لوگوں کو اومیکرون کا ویریئنٹ ہوا ہے اور ریسنٹلی وہ بیمار ہوئے ہیں، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک ان کو ہسپتال نہیں جانا پڑا، لیکن اس کو ہم مائلڈ ڈیزیز نہیں کہہ سکتے۔ وہ انتہائی سخت علامات کے ساتھ، اور یہ وہ لوگ تھے ان میں سے بے شمار جن کو ویکسینیشن بھی ہوئی تھی۔ یہاں پہ دوسرا پہلو آتا ہے کہ کیا ویکسینیشن کے بعد بھی اگر ایک کرونا وائرس آپ کو ہو گیا، اومیکرون یا کوئی دوسرا ویریئنٹ، تو پھر ہمیں اس کا کیا فائدہ اس ویکسینیشن کا۔ تو میں ان لوگوں کے لیے یہ بتا دوں کہ اگر آپ نے ویکسینیشن کروائی ہوئی ہے اور اپنی دونوں ڈوزز لگوائی ہوئی ہیں، اور اگر آپ اہل ہیں بوسٹر کے اور آپ نے بوسٹر لگوائی ہوئی ہے، تو آپ کا ہسپتال جانے کا خطرہ 10 گنا کم ہے نسبتاً ان لوگوں کے جنہوں نے ویکسینیشن نہیں لگوائی ہوئی۔ آپ کی موت کا خطرہ تقریباً 14 سے 18 گنا کم ہے اگر آپ نے ویکسینیشن لگوائی ہوئی ہے نسبتاً ان لوگوں کے جنہوں نے ویکسینیشن نہیں لگوائی ہوئی۔ تو یہ فوائد اتنے زیادہ ہیں کہ ہم سب لوگوں کو اپنی ویکسینیشن کی طرف جانا چاہیے۔ پاکستان میں اومیکرون کی جو سچویشن ہے اس وقت، وہ ہمارے پاس جو ہمیں ایٹ لیسٹ سندھ سے ہمیں انفارمیشن ملی ہے اس کے مطابق ابھی تقریباً 50-60% اومیکرون ہے اور باقی ڈیلٹا ہے، اور یہ میرے لیے خطرے کی بات ہے۔ اگر 40-50% ڈیلٹا رہتا ہے جو زیادہ مہلک ہے پچھلی تمام قسموں کے سے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے نمبر ہمارے کیسز میں بڑھاوا دے سکتے ہیں، ہسپتال جو ہماری ہاسپٹلائزیشن ہے اس کے اوپر۔ تو میری ایک تو گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ وہ روزانہ جب ہمیں یہ اپنا ڈیٹا دیتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں ٹوٹل کیسز یہ نہ بتائیں
کہ کتنے اومیکرون کے ہیں، بلکہ یہ بتائیں کہ آج جو ٹیسٹ ہوئے ہیں، جینومک سیکوینسنگ ہوئی ہے، ان میں سے کتنے فیصد ڈیلٹا کے تھے اور کتنے فیصد اومیکرون کے تھے. اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوگا، کیونکہ تمام سیمپلز کی تو جینومک ٹیسٹنگ نہیں ہو سکتی، لیکن اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ اومیکرون ہے، اس کا یہ کتنا زیادہ بڑھ رہا ہے. جن دوسرے ممالک کے اندر یہ پھیلا ہے تو اس نے 2 سے 3 ہفتے کے اندر 70-80% جو کیسز ہیں وہاں پہ اومیکرون کے آنے شروع ہو گئے ہیں. تو ایک تو یہ. دوسرا، گورنمنٹ کو جینومک سیکوینسنگ کے لیے پراپر ایک طریقہ کار استعمال کرنا چاہیے. وہ ہر سیمپل کو تو ٹیسٹ نہیں کر سکتے جینومک سیکوینسنگ کے، لیکن جسے ہم کہتے ہیں ہیپ ہیزرڈ طریقے سے ٹیسٹنگ نہیں ہونی چاہیے. یہ رکھ لیجئے کہ ہر 10واں جو پازیٹیو سیمپل ہوگا اس کی ہم جینومک سیکوینسنگ کریں گے، یا ہر 15ویں کے لیے ہم کریں گے. اس سے جو ڈیٹا آئے گا اس کے ذریعے ہمیں یہ صحیح صورتحال کا علم ہو سکے گا کہ پاکستان میں اومیکرون کتنا زیادہ پھیل چکا ہے. ان نمبروں سے ہم زیادہ بہتر طریقے سے آپ کو بتا نہیں سکتے. دوسری بات جو اس میں جو چینج آئی ہے اومیکرون میں، اور وہ یہ ہے کہ جن ممالک کے اندر گیا ہے تو پہلی دفعہ ہمیں نوجوانوں کے اندر اور بچوں کے اندر زیادہ کیسز ملنے شروع ہوئے ہیں کمپیئر ٹو ڈیلٹا ویریئنٹ کے. اور اس کی ایک بنیادی وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ جو ہماری اولڈر پاپولیشن تھی اب پوری دنیا کے اندر، وہ ویکسینیشن کے لیے پرائیورٹی تھی، تو اس وجہ سے ان کو ویکسینیشن لگ چکی تھی اور وہ احتیاط بھی زیادہ کر رہے ہیں. لیکن نوجوان طبقہ اور بچے خاص طور پہ نہ تو ان کی ویکسینیشنز کی طرف اتنی توجہ ابھی تک ہوئی تھی، اور دوسرا یہ ان کا جو لائف سٹائلز ہے وہ ایک دوستوں سے ملتے ہیں، آپس میں احتیاط نہیں کرتے. تو اس وجہ سے اگلے آنے والے دنوں میں ہمیں بچوں کو اور جو نوجوانوں کو اس خطرے سے آگاہ کرنا ہے. شہزاد صاحب، پہلی دفعہ واضح اشارے مل رہے ہیں کووڈ پینڈیمک کے دوران کہ اومیکرون جو ہے یہ ینگ لوگوں میں، نوعمر لوگوں میں، ایڈولسنٹس کے اندر زیادہ دیکھا جا رہا ہے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ بہت تیزی سے ٹرانسمٹ ہوتا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یوتھ موبائل بہت ہوتی ہے، ان کا آپس میں میل ملاپ بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ کی بڑی اپیل ہے پاکستان کی یوتھ کے اندر، تو سب سے پہلے، اور پھر یہ بھی کہ ویکسینز جو ہیں وہ پاکستان میں یوتھ کے اندر نسبتاً کم لوگوں نے ویکسین لگوائی ہے دوسرے ایج گروپس کی نسبت. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ تھوڑا سا تبصرہ بھی کریں اور ینگ لوگوں کو اپنی طرف سے کچھ بڑا کلیئر میسج بھی دیں کہ اب یہ آن سلاٹ آ رہی ہے اومیکرون کی، تو ہم نے اس سے کیسے بچنا ہے. آپ لوگ سارے ایکسپرٹس ہیں اور ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی، آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں ان چیزوں کو. میں کیونکہ ایک پرسیپشن، کیونکہ لوگوں سے ملتے ہیں جو انٹریکٹ کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ میں شروع میں بہت کرٹیسائز کرتا تھا ویکسینیشن پر کہ پاکستانی لگوا نہیں رہے اور کنٹروورسی ہو رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے. بٹ دین میں جب کچھ عرصے بعد جب ٹریول کیا ویسٹ میں ادھر ادھر، آئی ریئلائز کہ پاکستانی قوم نے بہت اچھا بیہیو کیا ہے. ایم شیور لوگ کانسپریسی تھیوری لے کر آتے ہوں گے، نہیں لگاتے ہوں گے، بٹ جنرلی جو اسٹیٹ نے پش کیا جہاں پر، وہاں پر لوگوں نے کوآپریٹ کیا. اور ہم سے زیادہ باہر کی دنیا میں نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے پوائنٹ آف ویوز آپ کو ملتے ہیں کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس ویسٹرن ورلڈ میں بھی اس طرح کے لوگ موجود ہیں. تو پاکستان کے اندر ایک تو قوم نے بڑا زبردست کیا، اور یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ جب اسٹیٹ چاہتی ہے کہ وہ عوام کی بھلائی میں جائے تو اس پر جتنا بھی کوئی رکاوٹ کر لے، آئی تھنک سکسیس ہوتی ہے. اور یہ ہم نے دیکھا بھی ہے اس پینڈیمک کے اندر. بٹ یس، اب جہاں تک لاپرواہی کی بات ہے، یوتھ ویسے ہی بہت لاپرواہ اس لیے ہوتی ہے بیکاز انہوں نے ایکسپیریمنٹ کرنا ہوتا ہے، وہ کیئر فری لائف گزارتے ہیں، اور سو بہت مشکل ہوگا یوتھ کو انگیج کرنا کہ وہ آ کر، اور جو اسکول اور کالجز میں وہ تو بہت آسانی سے ویکسینیشن ان کی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ایک تو اسٹیٹ اسکولز میں ہیں تو وہ بالکل چیک کیا جا سکتا ہے. جو پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ، اگین اسٹیٹ کو صرف پارٹ پلے کرنا پڑے گا ان تمام جگہوں پر جہاں پر بچوں کو کسی ریگولیٹڈ انوائرمنٹ کے اندر کیا جا سکتا ہے. اور دوسرا پھر جو باہر آ گئی ہے، جو ہماری ورک فورس ہے، جو جاب کر رہے ہیں، اگین یوتھ 30 کے اندر ہیں، 25 کے اندر ہیں، ایک کیمپین کے تھرو آپ کر سکتے ہیں. اوبویسلی ورک انوائرمنٹ میں بھی اب ضرورت ہے، بٹ آئی تھنک کیمپین بہت ضروری ہے جس میں یہ بتایا جائے کہ یوتھ کتنی ونریبل ہے اب، اور جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ بہت زیادہ کیسز آ رہے ہیں. سو آئی تھنک اس کو جتنا ہائی لائٹ کریں گے اور یوتھ تک بات پہنچے گی کہ اس ویو کے اندر ان کو بہت زیادہ خطرہ ہے، تو آئی تھنک ضرور اس پر ملٹیپل انٹرونشنز کی ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں.
शहजाद, आप का स्कूलों में काम बहुत ज़्यादा है, आप बहुत सारे स्कूल्स को विज़िट करते हैं, कॉर्पोरल पनिशमेंट के ऊपर आपने बहुत सारा काम किया और बड़ा रिफॉर्मिस्ट काम किया। स्कूलों में जाने का इत्तेफाक हुआ आपको कोविड-19 के दौरान, तो वहाँ आपके क्या मुशाहिदात हैं और इस सिलसिले में आपका जो ट्रस्ट है और आपकी जो दीगर फ़नी जो आपकी मसरूफियात हैं उसमें कुछ कोविड रिलेटेड काम भी आपने किया या इसका इरादा रखते हैं? देखिए, जब सबसे पहले स्कूल खुले थे कोविड के बाद, तो हमारी एग्जांपल्स, हमारा जो जिंदगी ट्रस्ट का, हमारे यहाँ पर कराची में एक गवर्नमेंट फातिमा जिन्ना स्कूल है और गवर्नमेंट खातून पाकिस्तान, यहाँ पर 3,500 बच्चियां पढ़ती हैं। फिर और हमारा दूरबीन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है जो गवर्नमेंट का टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है, जहाँ पर हम बीएड प्रोग्राम करा रहे हैं। तो वहाँ पर ऑब्वियसली इंटर के बाद बच्चियां आती है 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम करने के लिए। तो अपनी इंस्टीट्यूशंस में ऑब्वियसली हमने एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हों, टीचर्स हों, और अब बच्चों की भी बारी आ रही है। सो अपनी इंस्टीट्यूशन के अलावा जब मैंने बाकी जगहों पर भी देखा, तो एक वक्त ये आ गया है कि जहां पर लोग अब थोड़े से ये फील करते हैं कि इतना खतरा नहीं है। हालांकि बड़ी स्ट्रिक्ट SOPs हमने भी फॉलो की अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बट कहीं इंसान के अंदर ये मौजूद है कि वो यूज्ड टू हो जाता है और फिर उतना नहीं डरता। तो आई थिंक दोबारा से वो बात करने की जरूरत है कि मास्क पहनना कितना जरूरी है अब दोबारा, कि वो दोबारा हम उसी वक्त में जा रहे हैं जहां पर बहुत कंटेजियस है। सो स्कूल्स वगैरह के अंदर मैंने देखा है कि अब कम हो गया है रुझान, बट मैं समझता हूँ उसको दोबारा बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है। शहजाद, ये भी बताइए कि कोविड ऑब्वियसली यूथ के लिए बड़ा डिसरप्टिव भी हुआ। स्टडीज़ डिसरप्ट हुई, लोग ऑनलाइन चले गए, जॉब सिचुएशंस जो थी या जॉब प्रॉस्पेक्ट्स जो थे नौजवानों के लिए वो भी इससे मुतासर हुए। तो जाहिर है कि सारी चीज़ के जहन के ऊपर भी असर होता है। कोविड-19 के दौरान ज़हनी जो तनाव था और ज़हनी अमराज भी बढ़ने की रिपोर्टें मिली। इस सिलसिले में बहुत ज़रूरी है कि जहाँ एक तरफ हम यूथ के लिए उनको वैक्सीनेशन की तरफ माइल करें, दूसरी तरफ उनके लिए उम्मीद भी उजागर करें। तो इस सिलसिले में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमने एक कल्चर स्टैब्लिश किया था शुरू में, जब हम सेक्सुअल अब्यूज पे काम कर रहे थे बच्चों के साथ, और जब हमने एक करिकुलम सेन में इम्प्लीमेंट कराया और बाकी जगहों पे लेके जा रहे हैं, तो हमने कहा काउंसलर होना स्कूल में बहुत जरूरी है। मैं क्योंकि स्कूल से ताल्लुक है, तो और खासतौर पर स्टेट ये कर सकती है कि काउंसलर्स प्रोवाइड किए जाएं स्कूल में, ताकि वहां पर बच्चों की काउंसलिंग हो सके, ऑब्वियसली स्पेशली पेंडेमिक के बाद। बट जफर साहब, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, इस मुल्क के अंदर मैं उंगलियों पे गिन सकता हूँ कितने चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट जिन्होंने स्पेशलाइज किया, वो उंगलियों पे गिन सकता हूँ। और अगर आप चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की बात करें, तो अगर कुछ अच्छे हैं जिनको, तो आपके पास है ही नहीं, आप क्या करेंगे, आप कहाँ जाएंगे? ये बहुत खतरनाक बात है कि हमारे मुल्क में इतना डिप्रेशन हर जगह ही है, और यहाँ पर भी, और कोविड के बाद। बट हमें नहीं मिलते, हमें अच्छे डॉक्टर्स नहीं मिलते जब हम कहते हैं कि बच्चों को ले जाना है और काउंसलर्स होने चाहिए, बहुत मुश्किल है। तो ये सबसे बड़ा इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भरपूर तरीके से जो पाकिस्तान के नौजवान लड़के और लड़कियाँ हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको वैक्सीनेशन की तरफ प्लीज़ राग़ब कीजिए। वैक्सीनेशन का मैं आप अपनी एग्जांपल दे सकते हैं हमेशा। मैं भी कई दफ़ा ऐसे हुआ है पिछले दिनों के अंदर कि आई वाज विद समवन और उनको फिर 3 दिन बाद पता चला कि कोविड हुआ था। बट अच्छी बात ये थी कि मास्क पहना हुआ था, मैं फुली वैक्सीनेटेड था, वो जो साहब थे सामने वो भी फुली वैक्सीनेटेड थे। तो 3-4 दफ़ा ये हुआ है कि फॉर्चुनेटली मैं नहीं और भी बहुत सारे लोग बच गए, बिकॉज दे वर वेयरिंग मास्क और दे वर वैक्सीनेटेड। तो सबसे पहले तो ये है कि मास्क वैक्सीनेशन तो आप अभी लगवाने जाएंगे, बट अगर आपने नहीं लगवाई, जो कि बहुत ही गलत काम किया आपने, और इससे ज्यादा खतरनाक काम नहीं कर सकते अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई फुली। एक तो मास्क प्लीज पहने, ये आपका बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करेगा। दूसरा, वैक्सीनेशन पूरी लगवाना जरूरी है। मैं ये अभी भी देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी वैक्सीनेशन नहीं लगवा रहे पूरी, जिन्होंने एक लगवाया दूसरी नहीं लगवाई, और या दूसरी लगवाते हैं तो बहुत अरसे बाद लगवा रहे होते हैं। सो आई थिंक कि ये बहुत जरूरी है कि इसको आप वो कहते हैं ना, रिलीजियसली आप इसको परस्यू करें कि आपने वैक्सीनेशन ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने जान पहचान के लोगों की, और वो कहते हैं ना अपने पीयर प्रेशर जो होता है, तो पीयर प्रेशर ये होना चाहिए लोगों के दरमियान कि आप वैक्सीनेशन लगवाएं,
جو نہیں لگواتا وہ کول نہیں ہے. یہ بہت ضروری ہے بچوں کو بتانا, ینگ لوگوں کو, کہ جو نہیں لگوا رہا وہ کول نہیں ہے. بٹ آئی تھنک یہ ہماری سسٹمز ایسے بنے ہوئے ہیں خاص طور پہ اسکولس وغیرہ کے اندر, اٹ بی ویری ڈیفیکلٹ کہ بچے جو اسکول انسٹیٹیوشنز کے اندر ہیں وہ نہ لگوائیں. یہ تو ہو جائے گا آسانی سے, بٹ باقی لوگوں کے لیے مشکل ہو گئی. شہزاد, یہاں میں آپ کو روکوں گا. ناظرین, اب ہم ایک بریک پہ جائیں گے اور بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے. ویلکم بیک. جی, تو ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ کیا جو سمٹمز ہیں چاہے وہ مائلڈ ہوں, اومیکرون کی وجہ سے کیا سمٹمز کے اندر کچھ فرق ہے ڈیلٹا کی نسبت؟ جی, اس میں پریڈومیننٹ اس وقت جو کیسز ہمیں مل رہے ہیں اس میں, کیونکہ یہ اب ڈیلٹا جو ہے وہ ہماری لنگز کے اندر, یا جسے ہم کہتے ہیں کہ آگے جا کے پھیپھڑوں میں آگے جا کے انفیکشن زیادہ کرتا تھا, اس وجہ سے نیمونیا زیادہ ہوتا تھا, ہاسپٹلائزیشن زیادہ ہوتی تھی. یہ اپر, اور یہ جو اومیکرون ہے یہ زیادہ پریڈومیننٹلی ہمارے اوپر والے حصے میں, یعنی کہ جو اپر ایئر وے سسٹمز کے انفیکٹ کرتا ہے. اس وجہ سے آپ کو اس سے گلا خراب آپ کو آ سکتا ہے. اس کے ساتھ آپ کو یہ فلو لائک سمٹمز جو ہیں, زکام, ناک بہنا, یہ پریڈومیننٹ ہوں گے. کف شاید اتنی زیادہ پریڈومیننٹ نہ ہو جس طرح اومیکرون کے اندر ہوتی تھی. لیکن ابھی بھی یاد رکھیے جو ان کا ایک جو بہت بڑا سائن ہے, اگر آج بھی آپ کی کسی وجہ سے خوشبو کی حس یا سونگنے کی حس یا چکھنے کی حس ختم ہوتی ہے تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ آپ کو کرونا وائرس ہے. یہ بہت اہم بات ہے. شہزاد صاحب, ایک خاص طور پہ ہماری جو خواتین ہیں ان کے ہاں مردوں کی نسبت ویکسینیشن ریٹس نسبتاً کم ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ ایک آپ اس سلسلے میں بھی تھوڑی سی بات کریں. دیکھیں, ہم تو سب کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں پاکستان میں, بیکاز انفارچونیٹلی خواتین بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں اپنے گھر کمانے والے پر یا مرد پر. تو آئی تھنک مرد کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ان کو ضرور لے کے جائیں باہر اگر وہ اکیلی نہیں جاتی ہیں, which is again unfortunate. تو اگر وہ ڈپینڈنٹ ہیں سو ان کو جتنا آپ ہیلپ کر سکتے ہیں, فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, جو بھی گھر میں بڑا ہو, باپ ہو, بھائی ہو, ہسبینڈ ہو, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے سب سے زیادہ. بٹ میں نے دیکھا کہ خواتین خود, کیونکہ میں گورنمنٹ اسکولز ریفارم کرتا رہا ہوں اور سارے ہماری جو اسکولز ہیں وہ خواتین بچیوں کے ہیں, سو میرا ایکسپیرینس یہ رہا ہے کہ یہ ایک باعث بات نہ ہو, بٹ مردوں کے مقابلے میں خواتین بہت سمجھدار ہوتی ہیں, بہت زیادہ میں نے دیکھا ہے. اور I agree with you. اور ان چیزوں کو بہت آسانی سے ایکسپلین کیا جاتا ہے. میں صرف سمجھتا ہوں کہ اگر انڈیپینڈنٹ ہو, جا سکتی ہوں, تو مجھے نہیں لگتا خواتین زیادہ ان چیزوں کو سپورٹ کرتی ہیں. میں نے دیکھا, میرا ایکسپیرینس بھی رہا ہے کہ وہ خاص طور پہ لا ابائڈ کرنے کے اندر زیادہ پارٹ پلے کرتی ہے. اگین وہ بات حضرات کہیں گے کہ میں باعث ہو رہا ہوں, بٹ دس از واٹ مائی پرسنل ایکسپیرینس از. سو میں بس یہی کہوں گا جو بھی گھر کے بڑے ہیں ان کو چاہیے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں اور لے جائیں. بہت خوب. شہزاد, اس کے ساتھ ہی آپ ہی طرح کے ایک بہت بڑے پاکستان کے سٹار ابرار الحق صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. ابرار, اب اومیکرون کے حوالے سے پیشن گوئیاں یہ ہیں کہ آنے والے دن پھر بڑے سخت دن ہوں گے, کیونکہ کیسز پاکستان میں بہت زیادہ بڑھنے کا امکان ہے, اور جیسے جیسے کیسز بڑھیں گے, چاہے ان کا بہت چھوٹا حصہ جو ہے وہ بیمار ہوں, لیکن بیماروں کی بھی تعداد بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے. تو اس حوالے سے کیا پیش بندی آپ کے ہاں ہو رہی ہے, اور اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ ویکسینیشن اور SOPs پر عمل درآمد جو ہے وہی ہمارا بنیادی دفاع ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر بھی لوگوں کو کچھ پیغام دیں, لیکن خاص طور کے اوپر ہمارے جو یوتھ ہے اس میں ویکسینیشن ریٹس نسبتاً کم ہیں, اور یوتھ میں بھی خواتین کے اندر ویکسینیشن ریٹس کم ہیں. تو اس حوالے سے بھی میں چاہوں گا کہ آپ ذرا, کیونکہ لوگ آپ کی بات بڑی سنتے ہیں, تو ذرا لوگوں کو ایک واضح طور پہ اس سلسلے میں اپنا میسج دیجیے. دیکھیے, بڑی امپورٹنٹ بات ہے پہلے ایک بات سمجھنا, کیونکہ میں نے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو ویکسین کے خلاف بولتے ہوئے سنا کہ یہ جو بہت بڑی سازش ہے, جب ہم لگوائیں گے تو یہ ہو جائے گا 5th 6th جنریشن وار شروع ہو جائے گی, پتہ نہیں کیا کیا. میں بتانا چاہتا ہوں کہ ماضی میں جب بھی وبا آئی ہے اس کے ساتھ افواہ آئی ہے, اور اسی وجہ سے لوگ
جو ہے وہ پولیو کی بھی ویکسین نہیں لگواتے تھے. آج دیکھیں کہ پولیو ختم ہی ویکسینیشن کی وجہ سے ہوا ہے پوری دنیا میں, پاکستان میں اگرچہ ابھی بھی ہے تھوڑا سا. سو ویکسین انتہائی امپورٹنٹ ہے. پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے. بڑے بڑے ڈاکٹرز کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ نہیں یار میں تو نہیں لگواتا ویکسین, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے. بین الاقوامی پورا ایک فینومینا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے خود دیکھا. میری اپنی فیملی کے اندر میری ایک بہن تھی بڑی جن کو ویکسین لگی ہوئی تھی, اور ان کی ہیلتھ کنڈیشن اتنی اچھی نہیں تھی, اور شکر اللہ کا کہ وہ بالکل کووڈ ان کو ہوا اور وہ باہر آ گئیں اس سے. اور جن لوگوں نے نہیں لگوائی ہوئی تھی ان کو کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑا, ان کے لنگز بھی انفیکٹ ہوئے. تو اس میں تو کوئی دو رائے اب نہیں رہی, اور یہ ویکسین لگوانی پڑے گی. ہلال احمر کے پلیٹ فارم سے تو ہم یہ آگاہی مہم کا آغاز کرتے ہیں, دوبارہ ہم نے کر دیا ہے, لوگوں کو بتاتے ہیں. لیکن آپ کے چینلز کے ذریعے لوگوں کو بتانا ذرا بڑا ضروری ہے کہ اس کے اوپر تھوڑی سی ریسرچ کر لیا کریں کہ کیا کیا انگریڈینٹس اس میں شامل ہوتے ہیں, کیا ہوتا ہے. سہارا ہاسپٹل کے اندر بھی ہم لوگوں کو, آپ کو پتہ ہے میڈیکل کالج ہاسپٹل اور اب کینسر ہاسپٹل بھی ہم نے نارووال میں شروع کیا, وہاں پہ بھی الگ سے ہم نے مہم شروع کی ہوئی ہے. اور ہلال احمر کے جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں, میڈیکل کالجز ہیں, ان کے اندر بھی شروع کر رہے ہیں, اور ٹی وی کی کیمپین بھی شروع ہو چکی ہے. بہت شکریہ جواد ابرار. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. میں اپنے تمام مہمانان گرامی کا بہت مشکور ہوں. تو ناظرین, جانے سے پہلے یہ یاد دہانی ضروری ہے کہ وبا بہت تیزی سے پھیل رہی ہے اور آنے والے دن بہت غیر یقینی ہے. ہمارا بہترین دفاع ویکسینیشن اور SOPs پر عمل ہے. آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ.